بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے پوچھنے پر شمی کی ماں نے کہا کہ مزید 10,000 روپے خرچ ہوں گے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ 30,000 کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے، آپ بس تیاری کریں۔ سب باتیں طے کر کے ہم کمرے سے باہر ہال میں آ گئے۔ محفل ابھی صحیح طرح جمی نہیں تھی۔ یشونت خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ شمی کی ماں نے مجھے بیٹھنے پر بہت زور دیا، مگر میں ایک ضروری کام کا بہانہ کر کے وہاں سے نکل آیا، جبکہ یشونت ابھی سے خود کو آدھا دلہا سمجھنے لگ گیا تھا اور بڑی شان سے محفل میں بیٹھ گیا۔ اس کی جیب میں میرے دیے ہوئے 1,000 روپے کل بلا رہے تھے۔ میں نے چلتے چلتے یشونت سے کہا کہ کل شام 7 بجے مجھے گولچا کے ریسٹورنٹ میں ضرور ملے۔ اگلے روز شام کو یشونت مجھے گولچا کے قریب ہی نظر آیا۔ میں نے اسے ریسٹورنٹ میں جانے کا اشارہ کیا اور چند منٹوں کے وقفے کے بعد میں بھی ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر اس کی ٹیبل پر جا بیٹھا۔ وہ میرے دو ساتھی حسب معمول میری نگرانی کر رہے تھے۔ یشونت نے میرے بولنے سے پہلے ہی میرا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ گزشتہ رات میں نے اس کے خوابوں کو بکھرنے سے بچا لیا تھا۔ وہ جب چپ ہوا تو میں نے کہا، یشونت بابو، میرے بس میں جو کچھ بھی تھا میں نے کر دیا، اب آگے آپ کی ہمت ہے۔ 5,000 میں نے شمی کی ماں کو دیے ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب آپ کو وہ فائلیں ہر صورت لے کر آنی ہوں گی۔ مزید 10,000 شمی کی ماں نے رسم کے لیے مانگ لیے ہیں، میں وہ بھی ادا کر دوں گا، لیکن اس کے لیے مزید آپ کو تھوڑا سا کام کرنا ہوگا۔ جنرل کے سیف میں صرف یہ 2 فائلیں ہی نہیں ہوں گی، بلکہ اور بھی بہت سی اہم فائلیں ہوں گی۔ جنرل کی آفیشل ڈائری بھی اسی سیف میں ہوگی۔ آپ تارا پور کی 2 فائلز کے ساتھ دوسری اہم فائلز بھی مجھے لا کر دیں گے، کیونکہ فائلز میں موجود کاغذات آپ ہی ٹائپ کرتے ہیں۔ اس جنرل سے پہلے جو جنرل تعینات تھے ان کی ڈائریاں بھی وہیں موجود ہوں گی، کیونکہ جانے والے جنرل یہ ڈائریاں اپنے ساتھ نہیں لے جاتے، بلکہ نیو آنے والے کی رہنمائی کے لیے وہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ یہ ڈائریاں بھی فائل کے ساتھ ضرور لائیں۔ یشونت میری بات بہت غور سے سن رہا تھا۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ یشونت بابو، جس دشت میں آپ نے قدم رکھا ہے وہاں ہر لمحے آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ شمی کو محض اپنا بنا کر رکھنے کے لیے ہر ماہ آپ کو اسے معقول رقم دینی ہوگی۔ آپ کو شمی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے بھی خاصی رقم کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے اس مد میں سب ضروریات میں پوری کروں گا، لیکن آپ کو ہماری ضروریات پوری کرنا ہوں گی۔ اگر آپ کا بھرپور تعاون ملتا رہا تو آپ کو پیسوں کی کمی کبھی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ میری ساری باتوں کے درمیان یشونت صرف مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ میں خاموش ہوا تو چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر بولا، صاحب، مجھے آپ کے نام کا بھی علم نہیں، اور نہ کبھی آپ نے مجھے بتایا ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی پوچھنے کی ہمت کی ہے، لیکن شمی کے بالا خانے پر آپ سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی۔ اس پہلی ملاقات سے لے کر آج تک جو حالات گزرے ہیں، اس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ سے تعاون کرتے ہوئے میں خود گلے تک پھنس چکا ہوں۔ میری واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے، اور آپ کے ساتھ تعاون میں ہی میری بقا ہے۔ میرے خلاف آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں کہ آپ مجھے زندہ درگور کر سکتے ہیں اور پھانسی پر چڑھوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے آدمی تمہیں گولی بھی مار سکتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ یشونت نے کہا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے بھرپور تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ میری اولاد میری دشمن ہے، اور انہوں نے گھر میں ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ مجھے گھر سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں پر مجھے کوئی نہ جانتا ہو۔ میری ساری زندگی دفتر میں کام میں گزری ہے، جمع پونجی بھی کچھ نہیں ہے۔ جس اولاد کے اوپر اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس کے لیے خرچ کیا کہ وہ بڑھاپے میں میری لاٹھی بنے، وہی مجھے گھر سے نکالنے کی تدابیر کر رہے ہیں۔ پہلے میرا کمرہ گھر میں سب سے کھلا اور ہوادار تھا، اور اب ایک کونے کی کوٹھری میں ہی اوڑھنا بچھونا ہے۔ مجھے بتائے بغیر میرا ذاتی سامان اور ایک کھاٹ اس کوٹھڑی میں ڈال دی گئی ہے۔ جوان بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے باوجود خود ہی ٹھنڈا کھانا برتنوں سے نکال کر زہر مار کر کھانا پڑتا ہے۔ میرے ملنے والوں اور دوستوں کو گھر آنے کی اجازت نہیں، اپنے ہی گھر میں اجنبی بن کر رہ گیا ہوں۔
ان حالات میں پہلے میں نے شراب اور پھر شمی کے بالا خانے پر غم اور دل بہلانا چاہے، عارضی یا مصنوعی صحیح، شراب اور شمی نے مجھے سکون تو دیا، لیکن اس سکون کے حصول کے لیے مجھے پیسے کی ضرورت تو ہے جو آپ پوری کر رہے ہیں۔ آپ نے تعاون کی بڑی معقول قیمت ادا کی ہے، اور شمی کے معاملے میں جس طرح آپ نے میری مدد کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ آج میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ جنرل کے سیف کے اندر ایک ایسا خانہ بنا ہوا ہے جو ایک علیحدہ چابی سے کھلتا ہے، اور ایک روز میں نے جنرل کو اس خانے میں ایک نقشہ جس پر مختلف لکیریں کھینچی گئی تھی اور چند اہم کاغذات رکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ جنرل اس وقت میٹنگ سے فارغ ہوا تھا جب مجھے ٹائپنگ کے لیے بلایا گیا۔ میں نے جو کچھ ٹائپ کیا اس کی کاپیاں پردھان منتری نیول اور آئر ہیڈ کوارٹر بھیج دی گئیں۔ ٹائپ شدہ اصل کاغذات جنرل نے نقشے کے ساتھ ہی رکھوا دیے تھے۔ ٹائپ کرنے کی وجہ سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ پاکستان پر حملہ کرنے کا مفصل پلان تھا۔ وہ نقشہ اور کاغذات اب بھی سیف میں محفوظ ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ کو لا دوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اس کام کا بھی معقول معاوضہ دیں گے۔ یشونت نے آج پہلی بار میرا پاکستان سے وابستگی کا ذکر کیا تھا، اور میں حیران تھا کہ آج سے پہلے اس نے یہ بات کیوں نہیں کی، حالانکہ بے تکلفی کے کئی موقع آئے تھے جب وہ یہ بات مجھ سے کر سکتا تھا۔ شاید یہ میری دھمکیوں اور میرے ساتھیوں کی گولی کے خوف سے اسے یہ بات بولنے کی جرت نہیں ہوئی تھی، اور آج آخر وہ دل کی بات زبان پر لے ہی آیا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو یشونت، جیسا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم نے کبھی اس مسئلے پر بات نہیں کی، آئندہ بھی نہ کریں۔ تمہیں صرف اتنا یقین دلاتا ہوں کہ مالی تعاون کے علاوہ تمہاری سیکیورٹی کا بھی ذمہ لیتا ہوں۔ اگر تم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو تمہیں بچانے کے لیے اگر درجنوں لوگوں کی زندگیوں سے بھی کھیلنا پڑا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کھیل جائیں گے، مگر تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جنگی نقشہ جات اور ان کاغذات کا ہم تمہیں بہت معقول معاوضہ دیں گے اگر وہ ہمارے کسی کام آ سکے یا ہمارے لیے اہم ہوئے تو۔ تھوڑی دیر مزید گفتگو کرنے کے بعد میں ریسٹورنٹ سے چلا آیا۔ اب تک ہر کام حسب منشا ہو رہا تھا، اب صرف یشونت کی طرف سے کامیابی کا انتظار تھا، اور میرا ایک ایک لمحہ یہی خبر سننے کے لیے بے چینی سے گزر رہا تھا۔ اس ملاقات کے بعد یشونت نے 2 مرتبہ میرے ساتھیوں کو ڈاک کے پیپر دیے، اور وہ ان کی کاپیاں کر کے پہنچا دیتے تھے اور ساتھ فوٹو بھی بنا لیتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ہفتے کا دن تھا، سردی خاصی بڑھ چکی تھی، اور میں اپنے کمرے میں صوفے پر نیم دراز اخبار پڑھ رہا تھا۔ سپہر 4 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے میرا ایک ساتھی بول رہا تھا۔ خوشی سے اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے کہا، صاحب ڈاک مل گئی ہے اور سب کام ہو گیا ہے۔ اس کی آواز سے ہی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یشونت نے معرکہ سر کر لیا ہے۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ وہ فوراً گھر چلا جائے، میں بھی وہیں آ رہا ہوں۔ خوشی کے مارے میرا بھی برا حال تھا۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے اور ٹیکسی لی، ساتھیوں کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں یہ سوچتا جا رہا تھا کہ اللہ کے کرم اور فضل سے ہمارے سارے راستے خود بخود کھلتے جا رہے ہیں، اور مشکل سے مشکل کام ہمارے لیے آسان کر دیے گئے ہیں، اور اتنی بڑی کامیابی صرف اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہی ملی تھی۔ ساتھیوں کے گھر پہنچا تو انہوں نے دروازہ بند کر کے تھیلا میرے سامنے الٹ دیا۔ میرے سامنے فرش پر تاراپور بجلی گھر اور ٹاٹا ریسرچ سینٹر کی 2 فائلیں اور 4 عدد ڈائریاں جن پر سرخ پٹیاں لگی ہوئی تھیں اور ستارے بنے ہوئے تھے، اور ایک علیحدہ پیکٹ میں نکالے ہوئے کاغذات اور نقشہ اور معمول کی ڈاک تھی۔ انتہائی اہم معلومات کا خزانہ میرے سامنے پڑا تھا۔ یہ سب رب العزت کا کرم تھا کہ قلیل وقت میں انتہائی کم محنت اور جد و جہد کے عوض بغیر کوئی جانی نقصان اٹھائے ہمیں اتنی بڑی کامیابی نصیب ہوئی تھی۔ ہم پانچوں ساتھیوں میں کوئی بھی پیشہ ور جاسوس کے طور پر اس کام کا سابقہ تجربہ رکھنے والا نہیں تھا، اور ہم دشمن ملک کے مرکزی دفاع میں مضبوط سیکیورٹی اور مربوط نظام کو توڑ کر نہ صرف انتہائی اہم دفاعی راز بلکہ ملک دشمن کا جنگی پلان بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ہم نے سب سے پہلے رب العزت کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل ادا کیے، اور پھر اس خزانے کی جانچ پڑتال شروع کر دی۔ تاراپور کے ایٹمی پلانٹ کی فائلز میں تاریخ انریچڈ یورینیم کے پلانٹ سے
ٹاٹا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو جانے والی ریڈیو ایکٹیویٹی سے محفوظ ٹرکوں کی روانگی، منزل پر پہنچنے کی تفصیلات اور دوران سفر سیکیورٹی کے انتظامات درج تھے۔ دوران سفر ایک بار ایک ٹرک بارش کی وجہ سے پھسلنے اور الٹنے، اس حادثے میں ٹرک ڈرائیور اور سیکیورٹی گارڈ کے ہلاک ہونے اور 3 زخمی ہونے والے گارڈ کے ریڈیو ایکٹیویٹی سے متاثرہ ہونے کے علاوہ تاراپور پلانٹ کے چیف انجینئر اور ٹاٹا ریسرچ سینٹر کے سیفٹی انچارج کو احتیاطی تدابیر کی ہدایات شامل تھی۔ ہر ٹرک میں لائے جانے والے افروز یورینیم کی سلاخوں کی تعداد، وزن اور وصولی کی رسیدیں موجود تھیں۔ ٹاٹا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے چیف کے لکھے ہوئے 2 خطوط بھی تھے جن میں کامیاب ٹرانسپورٹیشن اور فل سیکیورٹی انتظامات کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ اپنے تجربات کی کامیابی اور عنقریب بھارتی آرمی کو ایک تحفہ دینے کا مژدہ سنایا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان فائلوں میں درج معلومات کے پاکستان پہنچنے پر پاکستانی سائنسدان بھارت کی ایٹمی ریسرچ میں ان کی کامیابی کی حدود متعین کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاتے۔ پاکستان واپسی پر مجھے اپنے ذرائع سے معلوم ہوا کہ بھارت راجستھان میں بھارتی ایٹمی دھماکے کا پاکستان کی ٹاپ براس کو 8 ماہ قبل ہی علم ہو گیا تھا۔ راجستھان میں بھارتی فوج کی نقل و حرکت خاصے بڑے علاقے کو ریسٹرکٹڈ زون بنانے اور آبادی کے انخلاء اور سرنگوں کی کھدائی کے علاوہ ہماری بھیجی گئی فائلز میں درج ٹاٹا ریسرچ سینٹر میں بھیجے گئے افزود یورینیم کے وزن سے ہمارے سائنسدانوں نے متوقع بھارتی ایٹمی دھماکے کے حجم اور طاقت کا بھی صحیح اندازہ لگا لیا تھا، اور ایک مفصل رپورٹ پاکستان کے وزیر اعظم مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو بھیج دی گئی تھی۔ حکومت پاکستان نے UNO اور تمام مسلم ممالک کو بھی اس کی کاپیاں بھیج دی تھیں۔ پاکستان پریس میں بھی بھارتی متوقع ایٹمی دھماکے کے اس انداز میں کالم اور خبریں شائع ہوئی تھیں کہ پاکستانی قوم کے دلوں میں اچانک ہونے والے دھماکوں کی دہشت پیدا نہ ہو جائے۔ اس طرح بھارت کا اچانک دھماکہ کر کے پاکستانی قوم کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ اس پلان کی ناکامی میں ہماری بھیجی ہوئی معلومات کا بھی بہت عمل دخل تھا۔ جرنیلوں کی ٹاپ سیکرٹ ڈائریاں میں بار بار دیکھ رہا تھا۔ ان ڈائریوں میں سقوط ڈھاکہ کے بعد بھارتی افواج کی نقل و حرکت سے متعلقہ احکامات اور 6 نئے ڈویژن، جن میں 5 انفنٹری اور 1 آرم ڈویژن کے متعلق مکمل تفصیل درج تھی، جن کے مطابق انفنٹری ڈویژن میں ہر ایک کے چوتھائی پرانے ڈویژن کی نفری شامل کرنے اور اتنی تعداد میں نئے انفنٹری ڈویژن میں پرانی نفری کھپانے کے احکامات تھے، اور اس کے علاوہ ایک نیا پہاڑی ڈویژن رائز کرنے کے لیے احکام بھی شامل تھے، جسے جدید ترین روسی اسلحہ سے لیس کرنا تھا۔ یہ ڈویژن یقیناً کشمیری عوام کی سرکوبی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، جو سقوط ڈھاکہ کے بعد اپنی آزادی کے خواب سے بھی محروم ہو چکے تھے۔ ایک خط جنرل نے لیپا سیکٹر کے بریگیڈر کو بھی لکھا تھا، جس میں وادی لیپا پر قبضہ سختی سے برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ سقوط ڈھاکہ سے پہلے وادی لیپا پاکستان کے قبضے میں تھی۔ سیز فائر لائن کو شملہ معاہدے کے وقت کنٹرول لائن کا نام دیا گیا تھا۔ اندرا گاندھی نے سیز فائر لائن کو سیدھا کرنے کے لیے وادی لیپا کو بھی مقبوضہ کشمیر میں ضم کر لیا تھا۔ اس وقت پاکستان کو بامر مجبوری بھارت کا یہ فیصلہ ماننا پڑا، کیونکہ اس جنگ کے دوران بھارت نے مشرقی پاکستان کا بھی کچھ سرحدی علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ہمارے 90,000 فوجی بھارتی قید میں تھے، اور بھارت ان حالات میں پاکستان سے اپنی مرضی کے فیصلے منوانے کی پوزیشن میں تھا۔ پاکستان کو اپنے فوجی قیدی واپس لینے اور اپنا سرحدی علاقہ واپس لینے کے لیے بھارت کا یہ فیصلہ ماننا پڑا۔ مجھے ذوالفقار علی بھٹو کے ایک باڈی گارڈ راجہ سرفراز، جو کہ DSP تھا اور بعد میں DIG بن کر ریٹائر ہوا، سے پتہ چلا کہ شملہ معاہدہ آخری وقت تک کھٹائی کا شکار تھا۔ پاکستان کی ڈیلیگیشن میں شامل افراد نے واپسی کے لیے اپنا سامان بھی پیک کر لیا تھا۔ صبح پاکستانی وفد کی واپسی تھی۔ اندرا گاندھی نے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے لیے جو مطالبہ کیا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ پاکستانی قوم اور حکومت اسے کسی صورت میں بھی تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد شملہ کے سرکٹ ہاؤس میں
اندرا گاندھی اور بھٹو چہل قدمی کے لیے گئے۔ وہاں پھر جنگی قیدیوں کا ذکر چھڑ گیا۔ بھٹو انتہائی زیرک تھے، جسے ان کے مخالفین بھی تسلیم کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مسز گاندھی، میں پاکستانی فوجی قیدیوں کے بارے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ جنگی قیدی بننے کے بعد وہ پاکستانی افواج کے لیے بیکار ہو چکے ہیں۔ اگر وہ پاکستان کو لوٹا بھی دیے گئے تو ہمیں ان کو ریٹائر کر کے پینشن ہی دینی ہوگی۔ 90,000 بے روزگاروں کا مسئلہ بھی کھڑا ہو جائے گا۔ بہتر ہے آپ انہیں اپنے پاس رکھیں اور جنیوا کنونشن کے مطابق ان کی رہائش اور کھانے کا انتظام کرتے رہیں۔ یہ بھٹو صاحب کا ٹریپ کا پتہ تھا۔ اندرا گاندھی ایک ہندو اور دوسری عورت 90,000 پاکستانی قیدیوں کے لیے رہائش، خوراک، لباس اور ان کے سیکیورٹی کے اخراجات، یہ سوچ کر ہی وہ چکرا گئی۔ بھٹو نے مزید کہا کہ بھارتی مسلمان اور اس کے علاوہ پوری دنیا کی رائے عامہ آپ لوگوں کے خلاف ہو جائے گی اور تیل کی دولت سے مالا مال ملک آپ سے قطع تعلق ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے اسلامی ملکوں سے صرف تیل کی سپلائی ہی بند ہو جائے تو آپ کی معیشت گھٹنوں کے بل گر جائے گی۔ اندرا یہ سن کر بالکل ہی ڈھہ گئی۔ اس نے اپنی ڈیمانڈ واپس لیتے ہوئے فوراً شملہ معاہدے کے پیپر تیار کرنے کا حکم دیا۔ سوئے ہوئے سیکرٹریوں کو جگایا اور معاہدے کی نوک پلک سنوار کر رات کے 2 بجے دونوں سربراہوں کے دستخط لیے گئے اور بھٹو صاحب قیدیوں کی بازیابی اور مقبوضہ علاقوں کی بحالی کا مژدہ لے کر شملے سے پاکستان لوٹے۔ ذکر وادی لیپا کا ہو رہا تھا۔ کنٹرول لائن کے نقشے میں وادی بھارت کے پاس چلی گئی تھی۔ اس سیکٹر کا کمانڈر بریگیڈیئر ایک سربراہ پاکستانی کمانڈر تھا۔ وادی لیپا تو بھارت کو دے دی گئی، مگر اس کے کمانڈر کے ذہن میں یہ بات فٹ نہ ہو سکی۔ اس نے خفیہ طور پر اپنی تیاری جاری رکھی اور ایک رات اپنے پورے بریگیڈ کے ساتھ وادی لیپا پر حملہ کر دیا۔ بھارتی جنرل کا خط ہمارے ہاتھ لگ چکا تھا، جس میں اس نے وادی پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کا حکم دیا تھا۔ وہاں بھارتی فوج بھی چوکنی اور بلندی پر سٹینڈ ٹو پوزیشن میں تھی۔ گھمسان کا رن پڑا۔ حملہ رات کے وقت کیا گیا اور صبح تک بھارت کے 1,000 فوجی مجاہدین کے ہاتھوں لقمہ اجل بن چکے تھے، جبکہ پاکستان کے 400 جوان اس معرکے میں شہید ہوئے۔ صبح تک پاکستانی افواج نے نہ صرف وادی لیپا بلکہ ارد گرد کے پہاڑوں پر بھی، جن پر بھارتی آرمی نے بنکر بنا رکھے تھے، قبضہ کر لیا اور بھارت خاموشی سے اپنی اس شکست کو پی گیا۔ وادی لیپا اور اس کے آس پاس کی پہاڑیاں آج تک پاکستان کے قبضے میں ہیں۔ اس معرکے میں شہید ہونے والے مجاہدوں کی بہادری کے عوض پشاور، نوشہرہ کے علاوہ کشمیر کے کئی ریجمنٹل سینٹر میں لیپا میس بنائے گئے ہیں۔ چونکہ یہ ایک غیر اعلانیہ حملہ تھا اور ہائی کمانڈ کی اجازت کے بغیر کیا گیا تھا، اس لیے بہادری کے محیر العقل معرکہ دکھانے والوں کو میڈلز تو نہ دیے جا سکے، لیکن ان بہادری کے واقعات نے پوری پاکستان قوم کو تا قیامت ان کا احسان مند بنا دیا۔ بھارت سے واپسی کے بعد ایک روز میں پشاور لیپا میس میں گیا۔ ایک کمرے سے نسیم بیگم کے پرسوز ترانے کی آواز آ رہی تھی۔ اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ میں دروازہ کھٹکھٹا کر اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک کیپٹن نے ریکارڈر پلیئر پر یہ نغمہ چلایا ہوا تھا۔ تعارف کے بعد اس نے کہا کہ لیپا اٹیک میں وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا۔ ان کی کمپنی ایڈوانس پوزیشن میں تھی۔ جب وہ دشمن کی ہیوی مشین گنز کی رینج میں پہنچے تو دشمن نے اچانک ان پر فائر کھول دیا۔ 137 نفری کی کمپنی میں صرف 5 زندہ بچ سکے، جن میں سے ایک وہ بھی تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ جناب، آپ یقین نہیں کر سکیں گے کہ ہم کس بے جگری سے لڑے۔ بھارت کے پکے بنکر وادی کی پہاڑیوں اور ٹیلوں میں بنے ہوئے تھے اور انہیں خاموش کرنے کی ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہمارا ایڈوانس رک چکا تھا اور بھارت کو کسی لمحے بھی کمک پہنچ سکتی تھی۔ ہماری کمپنی کے چند جوانوں نے دشمن کے بنکرز کو خاموش کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ وہ ایک محفوظ جگہ سے ان پہاڑیوں اور ٹیلوں پر پہنچ گئے جن میں بھارتی بنکرز بنے ہوئے تھے۔ جو ہینڈ گرنیڈ ان کے پاس تھے وہ پن نکالنے کے 6 سیکنڈ بعد پھٹتے تھے۔ ان ٹیلوں اور پہاڑیوں سے انہوں نے گرنیڈ نیچے پھینکے، لیکن 6 سیکنڈ میں وہ بھارتی بنکر سے بہت نیچے جا کر پھٹے۔ ان بنکرز میں ہیوی مشین گنز کے علاوہ 3.5 انچ کے مارٹر گولہ بارود اور بھارتی فوج موجود تھی۔
ہمارے جوانوں نے آپس میں مشورہ کیا اور خود سے اور بھارتی بنکرز کے فاصلے کا اندازہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ گرنیڈ کی پن نکال کر اور لیور سے انگوٹھا ہٹا کر 2-4 سیکنڈ تک گرنیڈ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور پھر بھارتی بنکرز کی طرف اچھال دیں گے۔ اس پروسیس کے دوران گنتی کی ٹائمنگ کی غلطی کی وجہ سے ہمارے ایک جوان کے ہاتھ میں ہی گرنیڈ پھٹ گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ باقی پانچوں نے صحیح ٹائمنگ پر گرنیڈ پھینکے اور وہ بالکل صحیح جگہ پر جا کے پھٹے۔ گرنیڈوں سے تو بھارتی نقصان کم ہوا مگر ان کے اپنے بنکرز میں جو گولہ بارود پھٹنے سے قیامت بپا ہوئی، ٹیلوں اور پہاڑیوں کا اوپری گولوں اور گولہ بارود کے دھماکوں کی وجہ سے پھٹ گیا اور بھارتی سرماؤں کی لاشیں 10 فٹ تک فضا میں اڑ کر نیچے گرنے لگیں۔ ہمارا ایک جوان ایک ایسی ہی لاش کے نیچے آ کر اپنا بازو توڑوا چکا ہے۔ صبح سویرے تک وادی لیپا اور ارد گرد کے پہاڑیوں پر پاکستانی پرچم لہرانے لگا۔ بھارت اپنے نقصان سے اتنا دل برداشتہ ہوا کہ لیپا کی وادی اس کی یادداشت سے ہی نکل گئی اور نہ ہی اس نے یہ وادی کبھی واپس لینے کی کوشش کی ہے۔ سامعین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ وادی لیپا کے ان بہادر شیروں کے لیے کمنٹس میں کوئی جملہ ضرور لکھیں۔ میں کیپٹن کے جذبات کو سراہتے ہوئے میس سے باہر نکل آیا۔ بات ہو رہی تھی جنرل کی 4 ڈائریوں کی۔ اب ڈائریوں کا ایک ایک صفحہ بیش قیمت معلومات سے بھرا پڑا تھا۔ سب سے اہم چیز آئندہ بھارتی حملے کا مکمل پلان اور بارڈر پر بھارتی فوج کی پوزیشن، 4 مختلف جگہوں سے بیک وقت حملہ کرنے کی ایرو لگا کر نشاندہی، حملہ آور فوجوں کے توپ خانے کے کور، انفنٹری ڈویژن میں پہلے سے موجود ٹینک ریجمنٹس کی تعداد، ایک پورے ٹینک ڈویژن کا سیالکوٹ اور لاہور سیکٹر پر بیک وقت حملہ اور پاکستانی افواج کی ممکنہ جوابی حملوں کی جگہوں کا تعین کیا گیا تھا۔ اس نقشے کے متعلقہ کاغذات میں ان کی تفصیل دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم بھارتی ہائی کمانڈ آپریشن روم میں موجود ہیں، جس میں جنگ کے دوران ہر محاذ کی تفصیل ہوتی ہے۔ کاغذات کے مطابق بھارتی نیوی اور ایئر فورس نے کراچی کو اپنا گولہ باری کا نشانہ بنانا تھا اور صوبہ سندھ کو سڑک اور ریل سے باقی پاکستان سے کاٹنا تھا۔ بھارتی بی ایس ایف کو باقاعدہ افواج کے ساتھ مل کر حیدرآباد اور کراچی پر قبضہ کرنا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم کو بھیجے گئے ایک خط میں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اگر پلان کے عین مطابق حملہ کیا گیا تو 80% کامیابی یقینی ہے۔ کامیابی کی صورت میں مفتوح علاقوں میں فوجی گورنر مقرر کرنے کے لیے چند جرنیلوں کی سفارش بھیجی گئی تھی۔ ڈاک کے پیکٹ میں حسب معمول اہم لیٹرز تھے۔ میں نے ساتھیوں کو فوری طور پر ان تصاویر اور کاپیاں بنانے پر لگا دیا۔ نقشے کی بھی کئی تصاویر اتاری گئیں، لیکن میں مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس نقشے کی ہو بہو نقل اتاری جائے۔ نقشے کی کاپی کیسے بنائی جاتی ہے، مجھے یا میرے ساتھیوں کا اس کا علم نہیں تھا۔ میں اللہ کا نام لے کر شہر میں کتابوں اور نقشوں کے بڑے بڑے سٹورز میں چلا گیا۔ وہاں ہر جگہ نقشے موجود تھے۔ میں نے بحر الکاہل کے ایک نسبتاً غیر معروف جزیرے پاپا نیو گنی کا نقشہ مانگا، جو بڑی تلاش کے بعد سیلز مین نے مجھے لا کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس جیسے 6 نقشے درکار ہیں۔ سیلز مین نے معذرت کی اور کہا کہ اس کا ایک ہی نقشہ موجود ہے۔ میں نے کہا کہ نقشے کو ہو بہو کاپی کرنے کے لیے جو کاغذ استعمال ہوتا ہے مجھے وہ چاہیے۔ اس نے اس کاغذ کا نام غالباً ٹریسنگ پیپر بتایا۔ میں نے اس کاغذ کا رول 12 اور 24 انچ کے اسکیل پرکار، مختلف اقسام کی پینسلیں اور مختلف رنگوں کے ہائی لائٹر، ایک بورڈ اور نقشے کو بورڈ پر لگانے کے لیے پینیں خریدیں اور ساتھیوں کے گھر لوٹ آیا۔ کاپی کرنے والے کاغذات کا رول ٹرانسپیرنٹ تھا اور جو اسے نقشے کے اوپر جما کر لگانے سے نقشہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں نے میٹرک تک جیومیٹری پڑھی تھی اور اس ابتدائی علم کی بنا پر میں نے نقشے کی 2 کاپیاں بنانے کا کام سنبھالا۔ یقین جانیے کہ میری زندگی میں نقشے کی کاپی بنانے کی یہ پہلی کوشش تھی۔ لکڑی کے بورڈ پر نقشہ اور اس کے اوپر ٹریسنگ پیپر جما کر پیپر پنوں سے لگا دیا اور اللہ کا نام لے کر نقشے میں بنی پاکستان اور بھارت کی بارڈر لائن بنائی اور چند گھنٹوں کی محنت کے بعد نقشے کا ہو بہو مع ہر تفصیل کے اور رنگوں کے ٹریسنگ پیپر پر منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔